پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ، آیت نمبر 40، 41، 42، 43، 44، 45، آیت نمبر 40 تا 245، 240 تا 245، صفحہ نمبر 52، 53، صفحہ نمبر 52، 53۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف، واللہ عزیز حکیم۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقٌّ عَلَى الْمُتَّقِينَ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان اللہ سمیع علیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ، واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تلاوت کردہ آیات مقدسہ اور آیات مطہرہ کا اردو زبان میں آسان ترجمہ کچھ یوں ہے: اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں، وہ اپنی عورتوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو 1 سال تک خرچہ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں۔ ہاں، اگر وہ خود گھر سے چلی جائیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور مطلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نان و نفقہ دینا چاہیے، پرہیزگاروں پر یہ بھی حق ہے۔ اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو شمار میں ہزاروں ہی تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے، تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور مسلمانوں،
اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ کوئی ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے بدلے اس کو کئی حصے زیادہ دے گا، اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا اور وہی اسے کشادہ کرتا ہے، اور تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 240 تا 245 کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ کئی دروس میں عدت کا مسئلہ سامنے آ رہا ہے۔ مرد نے نکاح کیا، فوت ہو گیا مرد، اور حق مہر متعین نہیں تھا، یا حق مہر متعین تھا لیکن وہ فوت ہو گیا، تو اس کی عدت بالکل سادہ سی بات ہے۔ عام طور پر جو طلاق ہے، اس پر میں نے تفصیلی گفتگو کی تھی کہ 3 دفعہ طلاق دینے سے 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ کہنے سے 1 واقع ہوتی ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ پھر اگر حق مہر متعین نہیں ہوا تھا اور خاوند فوت ہو گیا تو پھر حق مہر مثلی ہے۔ حق مہر مثلی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خاندان میں باقی عورتوں کا جو حق مہر ہوگا وہی اس کو دیا جائے گا۔ پھر اگر حق مہر دے دیا اور پھر وہ عورت حاملہ ہے تو اس کے لیے شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ جب تک اس کا حمل یعنی اس کا بچہ پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی عدت شروع نہیں ہوتی۔ یہ ذہن میں رہے کہ جیسے ہی وضع حمل ہوگا اس کے بعد اس کی عدت شروع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جب کوئی طلاق دیتا ہے تو طلاق کے بعد 3.25 مہینے کی عدت شروع ہوگی۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ جی آپ نے طلاق دینے کا ارادہ کیا تھا تو عدت شروع ہو گئی، یہ غلط ہے۔ اسی طرح وضع حمل جو ہے وہ ہو جائے گا تو وہی عدت اس کا آغاز ہو جائے گا، یعنی عدت میں وہ شمار ہے۔ اب وضع حمل ہی اس کی عدت کا اختتام بن جائے گا۔ اب اس عورت کو اختیار ہے، وہ آزاد ہے، باقی طبی لحاظ سے وہ 40 دن اور جو لکھا ہے فقہ نے 4.25 مہینے۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے، جو 4.25 مہینے ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کہیں بچہ نہ ہو، تو بچہ تو ہو گیا، اور میڈیکلی اعتبار سے اگر کسی کے بارے میں یہ میڈیکل رپورٹ آ جائے کہ جناب اب یہ عورت اس قابل نہیں کہ بچہ جنم دے سکے، تو پھر اس کا بھی انتظار نہیں کیا جائے گا، اس کی وراثت میں تقسیم ہو جائے گی، وہ خاتون بھی آزاد ہو جائے گی۔ یہاں یہ آ رہا ہے کہ جو لوگ مر جاتے ہیں، یہ ان کی بات ہے، یہ پہلا حکم ہے، جن کی 4 بیویاں تھیں۔ اب یہ عام طور پر ایک مذاق سا بن گیا ہے کہ لوگ بات کو سمجھتے نہیں اور مذاق بنا دیتے ہیں کہ دیکھو جی 4 شادیاں جو ہیں سنت ہے۔ بالکل حکم ہے، لیکن شرط ہے نا کہ اگر وہ چاروں خواتین یعنی بیویوں کی حقوق ادا کر سکے۔ حقوق سے مراد ہے کہ
اس کے رہنے سہنے ضروریات زندگی سب کو برابر برابر دے سکے۔ قرآن میں وہ اللہ تعدلوا فواحد، کہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی۔ یہ ہمارے بزرگ گزرے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی 2 بیویاں تھیں۔ کتابوں میں یہ ہے کہ وہ راجپوت تھے، رانگڑ تھے۔ تو کسی اور نے آ کر کہا حضرت جی آپ ہمارے پیر ہیں، مرشد ہیں، تو میں بھی دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دو۔ انہوں نے کہا پھر آنا۔ وہ چلا گیا، کیونکہ وہ منٹوں کے حساب سے ٹائم دیتے تھے۔ جب ٹائم پورا ہو جاتا تھا تو بات اگر کہنے والے کی باقی ہے تو وہ چلا جائے گا، پھر ٹائم لے گا، پھر آ کے بات کرے گا، اس طرح ہوتا تھا۔